الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. اس سے پہلے کی آیتوں میں ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگوں کے انجام کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور یہ بات بطور خاص آئی تھی کہ جو انسان ناپ تول میں کمی کرتا ہے وہ عملی طور سے آخرت کا انکار کرتا ہے. اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہیں ہوتی کہ دنیا میں اگر ڈنڈی مارتے ہیں، کمی بیشی کرتے ہیں، تو کل آخرت میں ہماری پکڑ ہوگی اور پھر محاسبہ ہمارا ہوگا اور حساب چکانا ہوگا. پھر یہ بات آئی تھی کہ لوگوں کے حالات دو انداز کے بنتے ہیں، کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ برے ہوتے ہیں. برے لوگوں سے متعلق یہ بات آئی تھی کہ ایسے انسان کا نام اعمال جس ریکارڈ آفس میں جمع کیا جائے گا اس کا نام سجین ہے، جو سجن سے بنا، جس کا معنی ہوتا ہے قید خانہ. پھر ایسے لوگوں سے متعلق یہ بات آئی تھی، یہ لوگ حقیقت میں حد سے تجاوز کرنے والے گناہگار ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ حساب و کتاب کے دن کی تکذیب کرنے والے ہوتے ہیں. اور جب انہیں سمجھایا جاتا، بتایا جاتا، صحیح راستہ دکھایا جاتا، تو یہ پلٹ کر کہنا شروع کرتے ہیں کہ در حقیقت یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں جو ہمیں سنائی جا رہی ہیں. آخری انجام کے طور پر یہ بات آئی تھی کہ یہ لوگ گناہ کرتے کرتے اپنے دلوں کو سیاہ کر بیٹھے ہیں، نتیجتاً زنگ آلود ان کے دل ہو چکے ہیں، اچھی سے اچھی بات بھی ان پر اثر انداز نہیں ہوتی. تو مسئلہ یہیں پر ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ ایسے لوگ کل میدان محشر میں جب پیش ہوں گے تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپا کے رکھ دیا جائے گا. مطلب اللہ کی نظر کرم سے اسے محروم کر دیا جائے گا، ایک اور پردہ ڈال دیا جائے گا اللہ اور ایسے بندوں کے درمیان. اس کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں، اللہ اس سے بات بھی نہیں کرے گا، اللہ اس کو پاک بھی نہیں کرے گا، پھر وہ جنت میں کہاں سے جائے گا؟ پھر ایسے ہی انسان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. لوگوں کی دوسری قسم ہے جسے ابرار کہتے ہیں، نیک لوگ کہتے ہیں، اچھے لوگ کہتے ہیں. اچھے لوگوں کے جو نام اعمال تیار ہو رہے ہیں، جہاں انہیں جمع کیا جائے گا تو وہ اچھے لوگوں کے نام اعمال کا ریکارڈ آفس آسمان کی بلندی پر ہے، عرش معلیٰ کے پاس ہے، یا جنت الماوا کے پاس ہے، جس کا نام کیا ہے؟ علیین یا علیون، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جزا فضا کچھ نہیں ہے، یعنی جزا اور سزا کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کچھ نہیں ہے، اگر اس قسم کا تمہارا عقیدہ نظریہ ہے اور جس کے نتیجے میں اچھے برے کام کرنے سے تم اچھے کام کرنے سے گریز کرتے ہو اور برے کام میں لگے رہتے ہو، تو سوچو یا سمجھو کلا، تمہارا ایسا عقیدہ نظریہ ہرگز درست نہیں ہے. رہا معاملہ تمہارے مقابلے میں جو اچھے لوگ ہیں، ان کتاب الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کا کتاب، نیک لوگوں کی کتاب مراد
نیک لوگوں کے نام اعمال جس کتاب میں جمع کیا گیا وہ نام اعمال لفی علیین و علیین میں ہے، یا نیک لوگوں کی روح علیین میں رکھی جاتی ہے، دونوں بات کہی گئی، روح بھی ہے اور ان کا نام اعمال بھی ہے، دونوں چیزیں علیین نامی مقام میں رکھی جاتی ہیں۔ پھر قرآن نے سوال کیا وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا پتا علیون کیا ہے؟ اعلی، اولا، سب کا معنی ہوتا ہے بلند و بالا۔ فرمایا آپ کو کیا پتا کہ علیون کیا چیز ہے؟ پھر اس کے جواب خود قرآن نے دیا ہے کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، جس کا ترجمہ کیا بعض لوگوں نے یہ ریکارڈ آفس ہے، جو نام اعمال تیار کیا ہے لکھی ہوئی شکل میں، اسے جس سے آفس میں جمع کیا گیا باضابطہ اس کا دستاویز وہاں بھی تیار ہو رہا ہے، ایسا نہیں پھینک دیا کسی جگہ پر، نہیں، اچھے لوگوں کی روح جہاں جمع کی جا رہی ہے وہ علیین ہے، اور برے لوگوں کی روح جمع کی جا رہی ہے وہ سجین ہے، یا اچھے لوگوں کا جو نام اعمال جہاں جمع کیا جا رہا ہے وہ علیون ہے، اور برے لوگوں کا نام اعمال جہاں جمع کیا اس کا نام سجین ہے، یہ دونوں ریکارڈ آفس ہے۔ فرمایا یشہدہ المقربون، جس کا مشاہدہ کرتے ہیں یا جس کی نگرانی کرتے ہیں مقرب فرشتے۔ اللہ نے علیون نامی جگہ میں نیک لوگوں کے نام اعمال کو جمع کروا دیا، تو کہا اس کی نگرانی بار بار کی بھی جاتی ہے، اس کا مشاہدہ معائنہ کرنے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ یشہدہ المقربون، اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کی نگہبانی کرتے رہتے ہیں، کون لوگ؟ مقربون، جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، جو اللہ کے قریبی فرشتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، اس سے پہلے بات آ چکی تھی کہ جو مجرمین ہیں انہم لسال الجحیم، گنہگار جہنم میں داخل ہوں گے، اس کے بالمقابل نیکوکار ہے، اچھے انسان ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے یا نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے؟ جنت نام ہی ہے نعمتوں سے پر اس مقام کا جہاں تکلیف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور جہنم اس سزا کی جگہ کا نام ہے جہاں آرام نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ جہنم میں سزا ہی سزا، تکلیف ہی تکلیف ہے، اور جنت میں آرام ہی آرام اور سکون ہی سکون ہے۔ انسان کو جب نعمت ملتی ہے تو وہ انسان اپنی سہولت کے لیے مختلف قسم کی چیزوں کا استعمال کرتا ہے، وہ ناز نخرے میں پلتا ہے، ناز و نعم میں رہتا ہے، نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی جسمانی ساخت بھی اچھی لگتی ہے، روحانی وقار بھی عمدہ لگتا ہے، اور ساتھ ساتھ ظاہری اور باطنی ہر ایک اعتبار سے اچھے دکھائی دیتے ہیں۔ فرمایا ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے یا نعمت بھری جنت میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، یہ تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، کس کو دیکھیں گے؟ دنیا میں جو لوگ ساتھ میں رہتے تھے اور بار بار اسلام اور ایمان لانے کے نتیجے میں کوسا کرتے تھے، اللہ اس کے رسول کی پاسداری کرنے کے نتیجے میں ان کو ستایا جاتا تھا، یہ جنت میں بیٹھ کر ایسے لوگوں کو دیکھیں گے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں بڑی لنترانیاں ہانکتے تھے؟ آج وہ کہاں ہیں؟ ان کے پاس دولت بھی تھی، سرمایہ بھی تھا، اس کے بعد جاہ و جلال بھی تھا، اور حشم ختم بھی تھے، ساری چیزیں تھیں، لیکن آج تو نظر نہیں آتے جنت میں۔ ہم لوگ تو جنت میں وہ کہاں ہیں؟ قرآن کی بات آیتوں سے پتہ چلتا ہے، کہا جائے گا تم دیکھنا چاہتے ہو هل انتم مطلعون، اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ جہنم میں جھانک کے دیکھیں گے تو دیکھیں گے یہ سارے لوگ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں جو دنیا میں ستاتے تھے۔
فرمایا علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے وہ مشاہدہ کر رہے ہوں گے، معائنہ کر رہے، دیکھ رہے کہاں ہے وہ لوگ. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں میں نعمتوں کی بشاشت دیکھیں گے، نعمتوں کی جھلکیاں دیکھیں گے. ایک انسان خوش ہوتا ہے، نعمت سے پر ہوتا ہے، اس انسان کا چہرہ چمکتا دمکتا ہوتا ہے، وہ آرام و سکون میں رہتا ہے، چمک رہا ہے، دمک رہا ہے. تو کہا ایسے لوگوں کو آپ ان کے چہروں میں نعمتوں کی بشاشت یا اس کی رونق دیکھیں گے. ایک انسان مایوس ہے، غریب و نادار ہے، محتاج و پریشان حال ہے، بڑا خوبصورت، اس کے باوجود چہرہ اس کے مرجھایا ہوا ہے. لیکن ایک انسان جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس کو سکون مل گیا ہے، وقار مل گیا ہے، عزت و احترام مل گیا ہے، ایمان کی دولت مل گئی ہے، پھر وہ انسان چمکتا اور دمکتا بھی رہتا ہے. الہ آبادی ایک انسان دنیا میں غریب و نادار ہے، کچھ اس کے پاس نہیں ہے، ہر طرف سے مایوس ہو چکا ہے، تو وہ انسان مرجھایا ہوا لگتا ہے. لیکن ایک انسان اگر مایوس نہیں ہوا ہے تو ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے، اور اس کی خوشی کی جھلکیاں اس کی پیشانی کے لکیروں سے اور اس کی چمک دمک سے انسان اندازہ لگا لیتا ہے. کیا فرمایا؟ تعرف، آپ پہچان جائیں گے، فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ ان کے چہروں میں نعمتوں کی رونق اور اس کی بشاشت و چمک ہے. یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلایا جائے گا، رحیق مختوم سے ان کو پلایا جائے گا. رحیق مختوم مطلب خالص شراب جو سر بمہر ہو، جس کو بند کیا گیا اچھے انداز میں، سل پیک جسے آپ بولتے ہیں، اس طرح کی شراب خالص ہوگی، وہ ایسے انسان کو پلائی جائے گی. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ختامہ مسک، اس کا جو ڈھکن ہوگا، جس چیز سے اس کو بند کیا گیا ہوگا، وہ مشک عنبر کی چیز ہوگی. دنیاوی شراب سے متعلق یہ بات، جہاں اس کا منہ کھلتا ہے اس میں سڑاد اور بدبو ہوتی ہے. کبھی کبھی آدمی کی اس کی بھبک کے نتیجے میں اس کا مزاج کھٹا ہو جاتا ہے، سر ویسی جگڑا جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے انسان پی لیتا ہے، پینے کے بعد جو اس کے سراد اندر میں کام کرتا ہے، اس کا سر ناچنا شروع کرتا، حیران و پریشان ہو جاتا ہے. جنتی شراب ملے گی، اس شراب کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ تو خالص ہے، اس میں کسی گندی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے. ساتھ ساتھ اس کا جو منہ بند کیا گیا، سر بمہر ہے، مہر سے یعنی اس کو بند کر دیا جو گیا ہے، وہ کس چیز سے؟ ختامہ مسک، اسے مشک عنبر سے بند کیا گیا ہے کہ کھلتے ہی خوشبو آ رہی ہے. رحیق مختوم، رحیق مطلب شراب، مختوم مطلب بند کیا ہوا، سل پیک. ایک عام شراب ہوتی ہے، یوں ہی کسی کو دے دیا جائے. شراب پینے والے بھی اپنی اپنی نزاکتوں کو اپنے اپنے حیثیت کے مطابق دیکھتے ہیں، کس طرح کی انہیں ملنا چاہیے اور کس طرح لانا چاہیے. جنت میں جو شراب طہور کا اہتمام اور انتظام ہوگا، اس کی خصوصیات قرآن نے بیان کی ہے. یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلایا جائے گا، شراب کا جام پلایا جائے گا. وہ شراب کیسی ہوگی؟ خالص ہوگی، اور ساتھ ساتھ وہ سل کی ہوئی ہو، پیک کی ہوئی ہوگی، اس میں الگ سے ادھر ادھر کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. کچھ ملاوٹ ہوگی، اس کی تھوڑی تفصیل آ رہی ہے. ختامہ مسک، اس کا ڈھکن یا اس کا منہ بند کرنا مشک عنبر سے ہوگا. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جو آدمی رغبت رکھتا ہے، جو آدمی چاہتا ہے، تو اس چیز کو چاہے. تنافس کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یعنی جنت کی نعمتوں کی چاہت میں جو انسان آگے بڑھنا چاہے، اسے ضرور آگے بڑھنا چاہیے. جہنمی اعمال میں آگے بڑھنا کیا مانا؟
دنیا کے ساز و سامان کے حصول کے لیے آگے بڑھنا کیا مانا؟ دنیاوی چاہت اور عزت و احترام کی طلب میں انسان کا غافل ہو جانا اور اسی میں لگے رہنا کیا مانا؟ جبکہ دنیا تو ختم ہو جانے والی چیز ہے، ان کو اگر چاہنا ہی ہے، رغبت بھی کرنا ہے، تو جنتی نعمتوں کے چاہنے میں ایک دوسرے سے تنافس کرنا چاہیے اور ایک دوسرے سے جذبہ مسابقہ کے ساتھ بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، اس میں ملاوٹ ہوگی تسنیم کی۔ تسنیم جنت کے ایک نہر کا نام ہے جو خاص طور سے مقربین، بندے مقربین کو پلائے جائے گا۔ سورہ واقعہ میں یہ بات آ چکی ہے کہ کل قیامت میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ جن کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا اس کی 2 قسمیں ہوں گی، ایک عام صالحین ہے اور دوسرے مقربین ہیں، اور جن کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ عام گناہگار ہیں۔ تو گناہگاروں کے لیے تو جہنم ہے، لیکن جن کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے گئے اس میں 2 درجہ ہے، ایک مقربین کا درجہ ہے، ایک عام صالحین کا درجہ ہے۔ جو عام صالحین ہیں ان کو شراب جو پلایا جائے گا تو تسنیم کی ملاوٹ ہوگی، لیکن جو مقربین ان کو جو پلایا جائے گا وہ پورا کا پورا تسنیم ان کے پاس ہوگا۔ تسنیم ایک نہر ہے جو اونچائی پر ہے۔ تسنیم اسنام یا سنام، سنام کے معنی چوٹی ہوتا ہے، پہاڑ کی چوٹی کو سین نو الف میم سنام کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قبر جب اٹھا دیا ہے تو اس کو قبر مسنم بولتے ہیں، اٹھی ہوئی چیز کوہان نما بنانے کا حکم دیا گیا، اسی سے لفظ سنام یا اسی سے تسنیم ہے۔ یہ اونچائی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنت میں نہر رکھی ہے جس کی کیاری نکلتی ہے تو پھر کہیں جنت کے دوسرے مقامات میں اس کے پانی پہنچائے جاتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، اس میں ملاوٹ ہوگی تسنیم کی۔ خالص شراب ہے، جنتی شراب ہے، جس پانی سے تیار کیا گیا یا جس حصہ سے جو چیز اس میں داخل کی گئی وہ تسنیم نامی نہر سے کچھ لے کے اس میں ملایا گیا، جس کا مزہ اور بھی بڑا ہوا ہے۔ تسنیم کیا چیز ہے؟ آگے اس کی وضاحت تھوڑی سی اور ہے۔ اَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ، اللہ کے قریبی بندہ لوگ پیئیں گے۔ عام نیک صالحین، عام نیک لوگ جنہیں عام پانی ملے گا، جنتی کا پانی ہے، اگر شراب پلایا گیا تو تسنیم کی ملاوٹ ہے، لیکن اگر مقربین بارگاہ الہی ہے، اللہ کے مقرب بندے، نزدیکی بندے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ باضابطہ انہیں تسنیم سے ہی پانی پلائے گا یا تسنیم کا جام پلائے گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ کیا فرمایا؟ اَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، ایک ایسا چشمہ ہے جس سے مقربین لوگ پیئیں گے۔ یہاں معاملہ ختم ہوا اچھے انسان کا، جن کے نام اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ دائیں ہاتھ میں دے گا کل قیامت میں۔ مرنے کے بعد جو تیار کیا ہوا ان کا نام اعمال ہے، زندگی بھر کا عملی ریکارڈ ہے، جہاں اسے رکھا جائے گا اس کا نام علیین ہے۔ برے لوگوں کے لیے سجین ہے، اچھے لوگوں کے لیے علیین ہے۔ کہا ایسے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے، اور ان کی چمک اور ان کی بشاشت اور اس کی رونق چہرے پر عیا اور ظاہر ہوگی۔ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، یقیناً جن لوگوں نے جرم کیا جو گناہگار ہیں، کانو من الذین آمنوا یضحکون، یہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ آج دنیا میں مجرم لوگ اہل ایمان پر ہنستے ہیں۔ کس بنیاد پر ہنستے ہیں؟ خوب اللہ اللہ کرتے ہیں، کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، ایک تو مکان نہیں بنا سکے، ایک گاڑی بھاری نہیں لے سکتے، ایک دکانداری نہیں کر سکے، بھائی پھٹیچر حالت میں ہو، اللہ کو بہت مانتے ہو، اس طرح کے لوگ مذاق اڑاتے تھے، اس پر ہنستے تھے کہ کیسا اس میں ایمان ہے کہ اللہ کو مان لیا، رسول اللہ کو مان لیا، چاہے جتنی کلفتیں وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے،
تو کفار و مشرکین اہل ایمان کی ایسی حیت پر، ایسی حالت پر ان کا مذاق اڑاتے، ان پر ہنستے ہیں. کیا کہا؟ ان الذین اجرموا، جن لوگوں نے جرم کیا، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. دوسری بات، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو کنکھیوں سے اشارہ کرتے ہیں. مذاق اڑانے کی ایک شکل یہ بھی ہے، دیکھو جا رہا ہے آدمی، کبھی بولتا ہے، کبھی آنکھوں بول جاتا ہے. آنکھ سے اشارہ کر دیا، ابرو سے اشارہ کر دیا، یعنی ایبرو سے اشارہ کر دیا، بہت اشارہ کر دیا، پلک سے اشارہ کر دیا، گردن ہلا کے اشارہ کر دیا. یہ در حقیقت مذاق کرنے کی شکلیں ہوتی تھی، آج بھی لوگ کرتے ہیں. جو کہا، ایک تو ڈائریکٹ سامنے ہی ہنستے ہیں، ان کے حالات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. کیا ملا تم کو؟ اللہ اللہ کرنے سے کچھ ملا؟ ویسے کہ ویسے تو رہ گئے. ہم دیکھو اللہ کا نام نہیں بھی لیتے ہیں، باڑیوں کا مالک ہے، بلڈنگوں کا مالک ہے، بنگلوں کا مالک ہے، مختلف قسم کی گاڑیاں ہمارے پاس ہے، شان و شوکت کے ساتھ، کر رفر کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں. اور تم وہی، میں کھٹکتا ہوں دل اجزا میں کانٹوں کی طرح، اور تو فقط اللہ 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 کرتے رہ گئے. یہ ایک ہنسنے کا طریقہ ہوتا ہے، تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، نیچا دکھانا ہے. ایک تو سامنے ڈائریکٹ ہو گیا، دوسرا اگر وہ ان کے سامنے سے گزر جائے، یا ایسے مجرمین لوگ ایمان والوں کے سامنے سے گزر جائے، دیکھا وہی پھٹیچر حالت میں موجود ہے، تو لوگ اپنے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے، دیکھو ویسی کی ویسی تو ہے. اللہ کا نام لینے کا مطلب ہے ان کو تو ملنا چاہیے تھا. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب یہ لوگ ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں، کنکھیوں سے اشارہ کرتے ہیں. اور اسی پر بس نہیں ہے، وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب یہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے ہیں تو باتیں بناتے ہوئے پلٹتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہوا. یا پھر جب یہ لوگ اپنے گھر والوں کے پاس پلٹ جاتے ہیں تو وہاں جا کے خوب قصہ کہانی کرتے ہیں. آج تو ہم نے اس کی دھجیاں اڑا دی، آج اس کے خلاف ایسے بکواس کر دیا. اب بکواس کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو آدمی چل رہے ہیں. اب جتنے دیر تک گھر پہنچیں گے اتنے دیر تک انہی کا تبصرہ ہوتا ہے. آج تو ان کا بخیا اکھیڑ کے رکھ دیا، ان کی ایسی کر دی تو ویسی کر دی، یہ چل رہا ہے، باتیں بنا دی جا رہے ہیں. یا پھر اگر گھر پہنچ گئے، ارے گھر پہنچ کے تو آرام و سکون سے کام لو، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد بھی اب گھر والوں کو سنا رہے ہیں. آج مسلمان سے ملاقات ہوئی اور ایسے دیندار سے ملاقات ہوئی، ایسے اس کے اللہ اس کے رسول سے بات کرنے والے سے ملاقات ہوئی، تو ہم نے تو ان کی ایسی کی تیسی کر دی. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. اول یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کنکھیوں سے اشارہ بازی کرتے ہیں، اور جب گھر کی طرف پلٹتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کے سامنے ہنسی مذاق کی بات کرتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں، اور گھر جا کر کے بھی اسی پہ تبصرہ اور اسی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب یہ لوگ یعنی اہل کفر، یہ کافر لوگ، مجرم لوگ، ہم ان کو یعنی اہل ایمان کو دیکھتے ہیں، جب یہ کافر لوگ یا مجرم لوگ ایمان والوں کو دیکھتے ہیں تو قالو کہتے ہیں ان ہؤلاء لضالون، یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. اس کو کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. گمراہ خود ہے، اہل ایمان کو گمراہ بتاتے ہیں. آج بھی جتنے بدعتی ہیں، گمراہ ہے اور شرک بدعت کے اندر مبتلا ہے، وہ موحد اور متبع سنتی کو گمراہ کہتے ہیں. ادھر حقیقی کفار کے شیوا ہے. کہا وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب یہ لوگ ان اہل ایمان کو دیکھتے ہیں تو قالو کہتے ہیں إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ، یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. کس بات پہ گمراہ کہتے تھے؟ ان کو دنیا کی فکر نہیں ہے. محمد صاحب نے ان کو کچھ کہہ دیا، ان کی بات پر ایسے فریفتہ ہو گئے کہ اور کسی چیز سے کوئی مطلب ہی رکھتے. یہ تو گمراہی کی بات نہیں ہے. اللہ نے زندگی دی ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ناز و انداز ناز و نعم میں زندگی گزرنی چاہیے تھی، لیکن وہی پریشانی کی زندگی گزر رہی. کیوں؟ ان کی بات سنتے ہیں، جیسا کہہ دیا ویسے مانتے. یقیناً یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں،
اپنی حقیقت کو پہچانتے نہیں ہے، اللہ کے عطا کردہ سہولیات سے فیضیاب ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس منع کر کے کیا کہا؟ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، جب یہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں، یہ مجرم لوگ اہل ایمان کو دیکھتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ لوگ حقیقت میں گمراہ ہو چکے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی ان کو دھوکہ میں رکھا گیا ہے، ان کو جنت کا لالچ دے دیا گیا ہے، انہیں اور بھی کسی چیز میں الجھا دیا گیا ہے، جبکہ معاملہ کیا ہے؟ بابر بعیش کوش کی عالم دوبارہ نیست، بابر موج و مستی کی زندگی گزار لو، کون جانتا دوبارہ تمہیں زندگی ملے گی نہیں ملے گی۔ یہ صورتحال ہے، ارے دنیا تم کو ملی ہے، کھاؤ پیو موج ہو رہا ہے، موت آئے تو مر جاؤ، کون جانتا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور کون دیکھنے جاتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ جو زندگی ملی ہے اسے خوشی خوشی گزار دو، اور جس طرح من چاہے اس طرح من چاہے زندگی گزار دو۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، قرآن کا تبصرہ سنیے، حالانکہ ان کفار و مشرکین کو ان مومنین پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے۔ بھئی ان کا کیا معاملہ ہے؟ اب اس کے ذمہ دار نہیں ہے، اب اس کے محافظ نہیں ہے، اس کے نگراں نگہبان نہیں ہے، اس پر دروگہ اور وکیل نہیں ہے، ان کا کام کرنے دیجئے، اپنا کام تم کرو۔ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے انڈر میں یہ لوگ بستے ہیں اور ساری ذمہ داری تمہاری ہے، تمہیں سے پوچھا جائے گا ان کا حال خراب کیوں ہوا، ان کا حال اچھا کیوں ہوا، کیا تم سے پوچھا جائے گا؟ جب تم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، اس سلسلے میں اتنا بگھارنے کی کیا ضرورت ہے اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا لگتا ہے یہ کفار و مشرکین اہل ایمان کی ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں، ان کے حالات کو سدھارنا ان کی ذمہ داری ہے، ان کے بگڑے ہوئے حالات پر تبصرہ کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ انہیں ان پر نگراں بنا کر، نگہبان بنا کر بھیجا نہیں گیا ہے۔ تم اپنا کام سے کام رکھو، اس کو اپنا کام کرنے دو۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، قیامت کے دن ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، حساب و کتاب کا معاملہ ہو گیا، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے فَالْيَوْمَ، آج کا دن یعنی قیامت کے دن، الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں، مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، وہ کافروں پر ہنسیں گے۔ آج دنیا میں کافر اہل ایمان پہ ہنستے ہیں، کل میدان محشر میں اہل ایمان کافروں پہ ہنسیں گے۔ اب یہ بتاؤ، دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے آخرت کو تم نے فراموش کر دیا تھا؟ 10 20 100 سال میں دنیا ختم تمہاری، زندگی ختم تمہاری، اس معمولی سی زندگی میں خوشحالی کے حصول کے لیے، خوشحالی حاصل کرنے کے لیے تم نے آخرت کو فراموش کر دیا۔ بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیاوی زندگی تو بہتر اور باقی رہنے والی نہیں ہے، باقی رہنے والی چیز تو آخرت ہے اور اس کی نعمت بھی بہتر ہے، لیکن تم نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیا، پسند کر لیا۔ اب یہ بتاؤ، تم بیوقوف نکلے کہ ہم بیوقوف نکلے؟ آج تو مستقل سزا تم کو ملے گی، دقتوں کا سامنا تم کرنا پڑے گا، جہنم کی سزاؤں سے تم دوچار ہوگے۔ اس بنیاد پر اہل ایمان کو وہاں ہنسی آئے گی، اس کے بھولے پن پر یا اس کے مجرمانہ حرکت پر کہ دنیا میں الٹا ہمیں کو گمراہ کہتا تھا، آج اس کی سزا تو اس کو مل رہی ہے۔ اب ان کو ہنسی آ رہی ہے کہ تم نے دنیا میں ہم پر ہنستے تھے، ہم کو تم پر ہنسنے کا موقع ملا۔ کیا فرمایا؟ فَالْيَوْمَ، تو آج کا دن، الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، جو ایمان والے ہیں وہ کافروں پر ہنسیں گے۔ کس بنیاد پہ ہنسیں گے؟ کہ تم نے کل ہم پر ہنسا تھا، آج ہم کو ہنسنے کا موقع مل رہا ہے۔ تم تو سوچ رہے تھے کہ ہم یہ کر لیا، دنیا میں اللہ نے مال دیا ہے، اللہ اس کا مطلب خوش ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا اور خوش ہو کے جنت میں ڈال دے گا۔ کہ اس قسم کی بھول بھلائیے میں تھا نا، اب پتہ چل رہا ہے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ، تخت پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ اہل ایمان عالی شان تخت پر بیٹھے، گاؤ تکیہ لگائے،
محو گفتگو تو اپنے دوست احباب سے ہوں گے ہی، اور ساتھ ساتھ ان کفار و مشرکین کے حالات کا معائنہ کر رہے ہوں گے کہ دنیا میں بڑی شان و شوکت کی زندگی انہوں نے گزاری ہے، آج کس طرح کی بے بسی کی زندگی ان کی ہو رہی ہے۔ انسان غور کرے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ جنتی انسان ان کی بے بسی پر غور کریں گے، دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ کبھی کبھی ہنسیں گے، مسکرائیں گے، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، دوسری جانب انہیں ذلیل و خوار کرنے کے لیے تمہارا انجام یہی ہونا تھا جس کی سزا تمہیں میسر ہو رہی ہے، مل رہی ہے۔ پھر فرمایا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، آخر بدلہ مل گیا نا ان کفار و مشرکین کو ان کے کرتوتوں کا۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں ہے، بدر کے میں جو مارے گئے انہیں کنواں میں ڈال دیا گیا، قلیب بدر میں کنواں، بدر کے کنواں میں ڈالا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیسا رہا، مل گیا نا تم کو بدلہ؟ عمر ابن خطاب نے کہا یا رسول اللہ سنتے ہیں، اب ان کو سنا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، یہ کبھی کبھی در حقیقت اسی ذلت و خواری کی سزا اور مزہ چکھانے کے لیے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ جیسے کسی کو مارتے ہیں آپ، مار کے مہمور کر دے، کیسا رہا تم کو، اچھا لگا نا، بہت شیطانی کر رہے تھے، حالانکہ وہ سنتا ان تک کچھ نہیں لیکن اپنا بھڑاس نکالتے ہیں۔ اسی انداز سے کل میدان محشر میں کفار و مشرکین کی حالت زار کو دیکھ کر اور جہنم میں اس کے دوچار ہونے کو دیکھ کر اہل ایمان اس پر ہنسیں گے بھی، اور ساتھ ساتھ ان کے حالات کے معائنہ بھی مشاہدہ بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ ان کی زبان سے بات نکلے گی آخر ان کفار و مشرکین کو سزا تو مل کر رہی جس کا لوگ انکار کیا کرتے۔ هل ثوب، کیا بدلہ دے دیا گیا نا الکفار، کفار کو، ما کانوا یفعلون، اس کا جو کرتے تھے، یعنی انسان نے جیسی کرتوت کیا ہے، جیسا کرم کیا ہے، جیسا کارنامہ انجام دیا ہے، اس کا بدلہ اس کو مل گیا۔ اچھے انسان کو اچھا بدلہ ملے گا، برے انسان کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ ملے گا۔ اس پوری سورہ میں جو بات بطور خاص بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ناپ تول میں کمی سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ کسی چیز کو وزن کر کے دیا اس میں کم کر دیا، کسی چیز کو ناپ کے دیا تو اس میں کم کر کے دیا۔ آدمی بولنے میں کہتے بڑا ناپ تول کے بولیے گا، جملہ ہے نا، ناپ تول کے بولیے گا، سنجیدہ مزاج ہو کے بولیے گا، احتیاط کے ساتھ محتاط ہو کر بولیے گا۔ خواہ مخواہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، کسی کو بدعتی اور جہنمی کہہ دیا، کسی کو مشرک و کافر کہہ دیا، اور کسی کو بہت سارا کچھ کہہ دیا، آپ اس کہنے کے پابند ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس کہنے کے مجاز ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے پاس فتویٰ دینے کا اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ یا کسی کی عداوت و دشمنی میں آپ نے خوب کہہ دیا، اور کسی کی تعریف کرنے پر آئے تو آپ نے آسمان و زمین کے قلاوے ملا دیا، کہ دونوں شکل میں ایک ناپ تول میں کمی کی بات کی طرح یہ بات بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کسی کی اتنی ہی تعریف کیجئے اتنے تعریف کے لائق ہے، کسی کی اتنی ہی مذمت بیان کیجئے اتنی وہ مذمت کے لائق ہے۔ اپنی جانب سے گڑھ کر یا کسی کی سنی سنائی بات میں آ کر کسی کے خلاف کچھ کہہ دیا، اس سے گریز کیجئے، پرہیز کیجئے۔ علاوہ یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ انسان عملی اعتبار سے کبھی کسی چیز کا انکار کرتا ہے، کبھی قولی انکار کرتا ہے۔ جو انسان اگر قیامت کا قولی انکار کرتے ہم نہیں مانتے قیامت کو، ہر انسان اس کو کافر مانتا ہے، لیکن کوئی انسان عملی انکار کرتا ہے، ایسے عمل کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ انسان آخرت کو تسلیم ہی نہیں کرتا ہے، وہ بھی انکار کی کیفیت اور ایک شکل ہوتی ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ اچھے انسان کے مقابلے برے انسان جو سرکش ہوتے ہیں، جو گناہگار ہوتے ہیں، وہی آخرت کا انکار بھی کرتے ہیں، اور وہ در حقیقت اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، صحیح مبنی پر حقیقت بات ان تک پہنچائی جاتی ہے، اسے قصہ کہانی کہہ کے ہواؤں میں اڑا بھی دیتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ انسان اپنے دل کے مرض کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، اور ان کے گناہوں کے نتیجے میں اس کے دل پر ایسا سیاہ دھبا پڑتا چلا گیا، نتیجے کے طور پر پورا کا پورا دل سیاہ ہو گیا، جسے قرآن مجید نے تعبیر کیا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل پہ زنگ لگ گیا ہے۔ زنگ لگا ہوا لوہا کسی کام کا نہیں ہوتا، جس دل پہ گناہوں کے نتیجے میں دھبا داغ لگ چکا ہے وہ دل بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد
اعلیٰ علیین کا تذکرہ کیا گیا، نیک لوگ علیین میں ان کا ریکارڈ آفس ہے، علیین میں ان کے نام اعمال رکھے جائیں گے، ان کی روح جمع کی جائے گی۔ پھر ایسے انسان کے لیے جب میدان محشر کی باری آئے گی، نعمتوں بھری جنت میں انہیں داخل کیا جائے گا، آرام و سکون کی زندگی گزرے گی، ان کے چہرے کی بشاشت اور رونق و چمک سے پہچان لیا جائے گا یہ دنیا میں کلفتوں کی زندگی گزاری تھی، مشقتوں سے زندگی گزاری تھی، لیکن اللہ اس کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، اس لحاظ سے وہ جنت میں ہے اور اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ایسے انسانوں کے لیے کھانے پینے کا نظم، پلانے کے لیے بہترین شراب، کھانے کے لیے پھل فروٹ، رہنے کے لیے بہترین محلات اور سیر و تفریح کے لیے باغات، اور اس کے علاوہ لباس کے طور پر سبز رنگ کے گرین، سبز رنگ کے ریشمی باریک اور دبیس قسم کے کپڑے، یعنی جنتی حلے، بے شمار نعمتوں سے ان کی زندگی گزرے گی، جس کی وجہ سے ان کے چہرے پر رونق و بشاشت اور اس کی چمک اور دمک کی جھلکیاں دکھائی دے گی۔ اب انسان کی اپنی ذمہ داری، قرآن نے کہا جس انسان کو آگے بڑھنا ہے، سبقت کرنا ہے، کسی چیز کو لینے کا ارادہ ہے، تو جہنم میں جانے کا ارادہ کیوں ہے؟ جہنمی اعمال کیوں کرتے ہو؟ جنتی اعمال کر لو کہ جس کے نتیجے میں جنت مل جائے۔ جنتی اعمال کی طرف رغبت کرو اور اسی سلسلے میں کوشش بھی کرو۔ ہم تم سے زیادہ جنت میں پہلے جانے کے حقدار ہیں، اونچا مقام حاصل کرنے کے حقدار ہیں۔ کیوں؟ یہ بولنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اعمال بجا لانے سے اور عقیدے کی درستگی سے۔ رہا معاملہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خواہ مخواہ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق اڑانا ان کا شیوا ہو گیا، ان کا وتیرہ ہو گیا، ان کا طریقہ کار ہو گیا۔ حالانکہ کسی انسان کا کسی انسان کے لیے مذاق اڑانا جائز نہیں۔ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کسی عورت کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ مطلب کیا ہوگا؟ مذاق اڑانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ مذاق اڑانا کفار مشرکین کا شیوا و طریقہ ہے۔ حالات خراب دیکھے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور افسوس یہ ہے آج اس قسم کی خرابی اہل ایمان کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ کوئی انسان توحید و سنت کا پرستار ہوتا ہے، کتاب و سنت کا علم بردار ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ حلال روزی کا طلبگار ہوتا ہے، حرام سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا ہوتا، اور نتیجے کے طور پر اس کی زندگی اچھی نہیں ہوتی، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر الٹی سیدھی حرکتیں دکھائی جاتی، ارے کال سینٹر میں کام کر لو نا، گاڑی باری کا تو انبار لگ جائے گا، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دو نا، آرام سے ہماری زندگی گزرے گی۔ ایسے سمجھانے بجانے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی ایسا نہیں کیا رہ گئے نا ویسے ہی، دیکھو آج ہمارا، دیکھو آج ہم نے کام شروع کیا، کتنی بلندی پر پہنچے ہوئے، تم ویسے کے ویسے رہ گئے، حالت تمہارا فرنیچر والا ہے۔ اس طرح کی بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اب ایسے لوگ گزر جبرا حلال و حرام کی تمیز کرتے ہو نا، بھوکے مرو، دیکھو وہ جا رہے ہیں، اشارہ کر دیا۔ پھر اس کے علاوہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ بحث و تکرار کی جب سلسلہ شروع کرتے تو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ اولاً تو ایک مجلس میں اس کا مذاق اڑا دیا، گزرتے ان کا مذاق اڑا دیا، اب گھر کو واپس ہو رہے تو دوست احباب ان کا مذاق اڑا رہے، گھر پہنچ گئے تو اپنے اہل و عیال میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت کفار و مشرکین کا شیوا ہے۔ ایسے شیووں سے اور ایسے طریقہ کار سے پرہیز کیا جائے۔ اور رہا معاملہ اچھے انسان کو برا کہنا، یہ آج کل کے دور کے لوگوں کی حالت ہی نہیں ہے، یہ شروع دور سے چلا آ رہا ہے۔ کفار و مشرکین صحابہ کرام کو گمراہ کہتے تھے، کہتے یہ صابی ہو گیا ہے، آج کہتے یہ وہابی ہو گیا ہے۔ بات دونوں ایک ہی ہے، صابی ہو گیا ہے، وہابی ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے غور کیجیے گا تو اندازہ ہوگا کہ جتنے کفر و شرک کے اندر مبتلا لوگ ہیں، بدعات و خرافات کے اندر مبتلا ہے، وہ اپنا عیب چھپانے کے لیے دوسروں پر فتویٰ لگاتے ہیں۔ وہ فتویٰ کیا لگائیں گے؟ پہلے ہم ہی فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ تو فتویٰ بازی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور ہمیں اپنا حساب خود چکانا ہے۔ اچھا عمل کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا عمل کریں گے اسی کے مطابق ہم کو سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ دنیا میں جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، ویسا پائے گا۔ کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا ہمارا عمل ہوگا اسی اعتبار سے ہمارے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔